بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن ابی طالب اس امام ہمام کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کے سامنے بھی سخی ہے، وہ جس کے مرام اور جس کے مزاج میں سخاوت اور عطا ہو، اس کے بچوں کو بھوکا رکھا جائے، اس کے بچوں کو پیاسا رکھا جائے، اس کے بچوں کو کربلا میں گھیر کے مارا جائے، جس کی زوجہ کا مہر پانی ہو، جس کی زوجہ کا مہر نمک ہو، اس فاطمہ زہرا کے حسین کو پیاسا مارا جائے۔ یہ اتنی مدت گزرنے کے بعد آج میں اور آپ جو مجالس میں امام حسین کی اس مظلومیت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اس کا سبب یہی تو ہے۔ جن کی عظمتیں اتنی، جن کی فضیلتیں اتنی، وہ کربلا میں بھوکے پیاسے ہیں۔ آج 3 محرم ہے، چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ اور جب ہم مصائب امام حسین سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اتنی دیر تک ہم کربلا میں ہوتے ہیں۔ گھیر کر لائے ہیں حر حسین ابن علی کو۔ حر نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو امام نے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس وقت ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، اس لیے کہ یہ بڑا جملہ تھا۔ کہا کاش تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جواب دیتا۔ حسین جان گئے ہیں کہ حر میری ماں کا احترام کرتا ہے، اور جو فاطمہ کا احترام کرے وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ جو سیدہ زہرا کا احترام کرے وہ جنت میں جائے گا نا۔ اسے حسین اب جنت کی طرف لائیں گے۔ 9 محرم آ گئی، نصف شب گزری، حر اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ بیٹا پیچھے پیچھے باہر آیا۔ بابا کہاں جا رہے ہو؟ علی ابن حر کہا بیٹا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بیٹا وہ جو حسین کا خیمہ ہے وہ جنت ہے، اور یہ جو یزیدی لشکر کا سربراہ کا خیمہ ہے یہ دوزخ ہے۔ مجھے اختیار ہے میں جنت چلا جاؤں یا دوزخ میں رہوں۔ کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ جو رات گزر رہی ہے اس کی اول شب میں میں نے ایک ماں کے رونے کی آواز سنی ہے، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے؟ مجھے کل قیامت میں مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا حسین مارا جا رہا تھا تو میں تو جواب یوں نہیں دے پاؤں گا کہ میں ہی تو حسین کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کچھ فاصلے پر جا کے کہنے لگا ذرا سنو کان لگا کر، کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ علی ابن حر کہنے لگا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا حسینی خیمے کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا آوازیں؟ کہا آوازیں ہیں العطش، العطش، آئے پیاس۔ کہا یہ بچے ہیں جو آوازیں دے رہے ہیں، پیاس کی شدت سے بچے آوازیں دے رہے ہیں۔ اے بیٹا میں ہی تو ہوں نا جو انہیں یہاں تک لے کر آیا۔ آج اگر ان پر پانی بند ہے تو وہ میری وجہ سے بند ہے نا۔ میں خود کو حسین کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صبح دمدار ہوئی، اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کی طرف گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ ایک سپاہی کہنے لگا اور تمہارے ارادے ہمیں کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑے کو پانی پلایا اور پھر ایک مرتبہ ایک میدان کی طرف رخ کر کے اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹا میرے سر سے امامہ اتارو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری تو عزت اس وقت ہی ختم ہو گئی جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ میں مجرم ہوں فاطمہ زہرا کا لال اگر مجھے معاف کرے گا تو معافی ملے گی۔ بیٹا مجھے اپنے ساتھ
پہنچاؤ حسین ابن علی کے خیموں تک۔ یہاں ہور چلا ہے سر سے امامہ اتار کر، ہاتھوں کو بندھوا کر۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیٹا، لکھا ہے کہ بیٹے سے کہا بیٹا اپنے ساتھ قرآن بھی رکھو، یہ قرآن کا بڑا احترام کرتے ہیں، قرآن کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے ہی سامنے سے ہور کو آتے ہوئے دیکھا، امام حسین نے فرمایا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر آگے آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ جوانان بنی ہاشم نے بڑھ کر حضرت ہور کا احترام کیا، استقبال کیا۔ فرمایا علی اکبر جا کے رسی کھولو، ان کو امامہ پیش کرو کہ سر پہ امامہ رکھیں۔ قریب آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے ہور۔ امام نے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا ہور انت حر فی الدنیا والآخرہ، خبردار مجھ سے کچھ کہنا نہیں، تمہارا آ جانا کافی ہے۔ اللہ اکبر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ابھی حسین اور ہور کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا کہ خیمے سے فضہ باہر آئی۔ امام حسین سے کچھ کہا تو مولا نے فرمایا آپ خود کہیے ہور سے، سنیں گے کیا جملہ ہے۔ جناب فضہ نے بڑھ کر کہا ہور زینب نے سلام کہلوایا۔ اللہ اکبر، ماتھا پیٹ لیا، سر پیٹ لیا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں ہم جیسے غلاموں کو سلام۔ کہا ہور ایک اور جملہ بھی زینب نے کہا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ ہور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، ہم کیسے مہمان نوازی کریں، ہم آنے والے مہمان کا کیسے خیال کریں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ہور نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں آپ کو کربلا لے کر آیا ہوں، مولا مجھے اجازت دیں میرا بیٹا آپ پہ قربان ہونے کو پہلے جائے اور پھر میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے جاؤں۔ پہلے شہیدوں میں ہیں علی ابن ہور اور ہور ابن یزید رہی۔ علی ابن ہور کو تیار کیا، روانہ ہوا بیٹا۔ میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جب زخم پر زخم لگنا شروع ہوئے اور گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے تو ایک آخری وار سے جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی بابا ہور میری مدد کیجیے گا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال ضرور کروں گا، اس حالت میں اگر بیٹا باپ کو پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا، کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر؟ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ہور روانہ ہوا، دوڑا اس جانب جہاں سے ہور کے بیٹے نے آواز دی تھی۔ سنیں گے آپ؟ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، ہور کے بیٹے کا لاشا اپنی گودے میں لیا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا اس کا لاشا آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا ہور جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو بڑھ کر کہتا واحد لاشا ہے؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تسلی کر کے روئیں گے۔ میرے مولا نے سارے لاشے کربلا میں خود اٹھائیں، غلاموں کے لاشے بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے، جون جیسے سیاہ پوست کا لاشا بھی خود اٹھا کے لائے۔ جی جب ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے بہت ڈھونڈا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں، کہ جب مولا حسین یہ فرما رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا تو حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ عزادارو جب لاشا میرے مولا نے علی اکبر کا اٹھا لیا نا تو کیا محسوس کیا؟ برابر میں کوئی برقع پوش بھی ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بہن زینب ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آواز دے کر کہا بھیا یہ لاشا میں اٹھاؤں گی، اے بھائی حسین علی اکبر کو میں پہنچاؤں گی گنجش۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، بیان ہو گیا، گریا ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ اب ہور آیا میرے مولا حسین کی خدمت میں، مولا مجھے جانے کی اجازت دیں۔ مولا حسین نے ہور کو جانے کی اجازت دی۔ ہور میدان کربلا میں پہنچا، جہاد کرتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر جب گھوڑے سے گرا، معلوم ہے وہ کون سا زخم لگا جس کی وجہ سے ہور زمین پر گرا؟ وہ پیشانی پر ایک ضربت لگی تھی۔ امام کو سلام کیا، مولا میرا سلام لیجئے گا، یہ نہیں کہا میری مدد کیجئے گا۔ امام نے جب سلام آخر سنا، امام اس جانب روانہ ہوئے، ہور کا لاشا اٹھا کر لے آئے۔
جب لا کر گنج شہیدہ میں رکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سے خون مسلسل جاری ہے۔ میرے مولا نے آواز دی، فضا میری ماں زہرا نے تمہیں ایک رومال دیا تھا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، پہنچ گئے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ میری ماں زہرا نے تمہیں رومال دیا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھو، میرا حسین جب تم سے کبھی مانگے۔ اے اماں وہ رومال لا کے مجھے دے دو۔ میرے مولا حسین نے حر کی پیشانی پہ رومال زہرا باندھا، رومال زہرا حر کی پیشانی پر باندھا۔ تقریباً 1000 سال کے بعد جب حضرت حر کی قبر میں پانی آیا اور انہوں نے خواب میں اولیاء الہی کو آ کر بتایا کہ میری قبر سے مجھے نکالو اور میری قبر سے پانی کو ختم کرو، تو اس وقت کے صفوی بادشاہوں کا دور ہے، 1000 سال پرانی بات ہے، 400 سال گزر چکے تھے واقعہ کربلا کو، کہ جب صفوی بادشاہوں نے حضرت حر کی قبر کھولی نا، سنیں گے، تو جب قبر کھولی تو کیا دیکھا کہ حر کی پیشانی میں رومال زہرا بندھا ہوا ہے۔ ایک وہاں کھڑے عالم دین نے کہا اس رومال کو اب کھول دو، اس رومال کو حر کی پیشانی سے اب گرا، اس کی کھول دو۔ جیسے ہی رومال کھولا گیا تازہ خون نکلنا شروع ہوا، آواز آئی اسے باندھ دو، یہ فاطمہ زہرا کا رومال، یہ محشر میں زہرا کو دکھائے گا میں آپ کے بچے سے نشانی لایا ہوں، اے سیدہ حسین نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اس ملک کی اور اس شہر کی اور اس صوبے کے حالات کو بہتری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیاء